بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز چھٹے پارے سے ہوا۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء۔ اس میں اللہ کی طرف سے ہدایت ہے کہ برائیوں کو مت پھیلایا کرو، بری باتیں، برے تذکرے، اس کو مت پھیلایا کرو۔ ہاں، مظلوم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا تذکرہ کرے تو اسے حق حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ جو پیغمبروں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، بعضوں کو مانتے ہیں، بعضوں کا انکار کرتے ہیں، فرمایا ان کا ایمان اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ کافر ہے۔ اور جو لوگ سارے ایمان اس پیغمبروں کو مانتے ہیں، سب کی عظمت اور عقیدت دل میں رکھتے ہیں، یہ ایمان والے ہیں۔ پھر یہود کے جرائم کا تذکرہ فرمایا، کس طرح اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرتے تھے، اللہ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، کہتے تھے ہم تب اللہ کی بات مانیں گے جب اللہ کو سامنے دیکھیں گے۔ یہ یہود حدیث علیہ السلام کے دشمن بنے، قتل کے درپے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عزت احترام سے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ یہودیوں کا مزاج سود خوری کا تھا، سود کھایا کرتے تھے، لوگوں کا مال ناحق کھایا کرتے تھے۔ یہ ساری ہدایات اللہ مسلمانوں کے لیے بھیج رہے ہیں کہ تم ان گندگیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ بہت سے رسولوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ عیسائی بھی اللہ کے اپنے دین میں غلو کیا کرتے تھے، نبی کو اس کے مرتبے سے آگے بڑھا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھا، انہیں خدا کا حصہ قرار دیا۔ یہ دین میں غلو ہے۔ پیغمبر اللہ کی بزرگ شخصیت ہوتی ہے، لیکن ہوتا اللہ کے بندے ہی ہے، اللہ کا حصہ نہیں ہوتے اللہ کے محتاج ہی ہے۔ حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ۔ دین میں غلو نہ کرو، ہر ایک کو اپنی حد میں رکھنا، حدود میں رکھنا، یہی دینداری کا تقاضا ہے۔ خود پیغمبر حدیث علیہ السلام کو اللہ کی بندگی اختیار کرنے میں کوئی آر نہیں ہے، اور اللہ کے فرما بردار بندے ہیں۔ پھر آخر میں عورتوں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا کہ وراثت میں ہر ایک کو پورا حق دو۔ پھر اگلی سورہ مائدہ کا تذکرہ ہے، جس کی ابتدا میں اللہ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا اور فرمایا کہ جو عہد و پیمان کیا کرو اسے پورا کیا کرو۔ ایمان کے خطاب سے یہ ہدایت فرمائی، پیغام دیا کہ یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ وہ عہد و پیمان اللہ کے ساتھ ہو یا مخلوق کے ساتھ ہو، مسلمان کے ساتھ ہو یا کافر کے ساتھ ہو، عہد پورا کیا کرو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں معاملات کی کتنی اہمیت ہے۔ اسلام میں معاملات کی کتنی اہمیت۔ آج مسلمانوں میں نمازی حاجی مل جائیں گے، معاملات کا مسلمان ڈھونڈنے سے ملے گا۔ اسلام جب اپنی پوری تازگی کے ساتھ اور پورے خوبصورتی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس زندگی کے اندر معاملات اور اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ اور جب اسلام کا صرف ابتدائی خاکہ اس کی زندگی میں ہوتا ہے تو وہاں صرف عبادت ہوتی ہے، وہاں صرف عبادت ہوتی ہے۔ اور بس اوقات میں معاملات اور اخلاق خراب ہو تو وہ عبادت بھی رسمی سی ہو جاتی۔ جب مسلمان کی پوری زندگی میں تازگی ہو اسلام کی، تب اس کے معاملات اور اخلاق اچھے ہو۔ اس لیے کہ معاملات میں براہ راست مفادات پہ زد پڑتی ہے، اس لیے کہ اخلاق اچھے ہوں براہ راست نفس پہ زد پڑتی ہے۔ عبادت میں تو بس اوقات لوگوں کی طرف سے تعریف ملتی ہے نا، واہ واہ ہوتی ہے۔ معاملات
تو اس پوری صورت کے آغاز میں ہی ایمان والوں کو تلقین فرمائی، عہد پورا کیا کرو، معاہدے پورا کیا کرو، معاملات کو احسن طریقے سے نبھایا کرو، چاہے وہ معاہدہ تمہارا میاں بیوی کا ہو، لین دین کا ہو، تجارت اور کاروبار کا ہو، جس سے عہد کرو اس عہد کو پورا کیا کرو۔ پھر ایمان والوں کو تلقین فرمائی ہمیشہ اللہ کے شعائر کا احترام کیا کرو، شعائر اللہ، اس کا احترام مسلمانوں کے ایمان کا تقاضا ہے۔ پھر ان حرام کردہ چیزوں کا تذکرہ فرمایا جو زمانہ جاہلیت میں جنہیں دنیا حلال سمجھتی تھی، اسلام نے کہا یہ حرام ہے، اس سے روحانیت بھی خراب ہوتی ہے، جسمانی صحت بھی خراب ہوتی ہے۔ مردار، خنزیر، خون، غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز، یہ سب حرام ہے۔ جو لوگ خنزیر کھاتے ہیں انتہا درجے کے بے حیا ہوتے، اس لیے کہ سب سے بے حیا جانور خنزیر ہے، انتہائی بے حیا ہے، وہ اب اپنے ماں سے بھی گندگی کرتا ہے۔ تو جو قومیں یہ گندگیاں کھایا کرتی ہیں وہ انتہا درجے کی بدکار اور بے حیا ہوتی ہے، روحانیت بھی خراب ہوتی ہے، جسمانی صحت بھی خراب ہوتی ہے۔ حرام کردہ چیزوں سے روکا ہے۔ غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے۔ باقی حلال چیزوں کا تذکرہ فرمایا، باقی تمہارے لیے حلال ہے۔ کتا ہے، ویسے تو اس کا لعاب بھی کپڑوں پہ لگ جائے تو ناپاک ہے، بغیر ضرورت کے گھر میں شوق کے رکھا رہا تو یہ زمانہ جاہلیت کی عادت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رحمت کا فرشتہ اس گھر میں نہیں آتا۔ ہاں ضرورت ہے، دیہات میں رہتا ہے، جنگل میں رہتا ہے، چوکیداری کا کام کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ تو ایک کتا ہے جسے سکھایا جاتا ہے اور پھر اس سے شکار کیا جاتا ہے، فرمایا اس کا شکار حلال ہے۔ اب کتا جیسا جانور ناپاک، گالی دے تو آدمی یہ لفظ استعمال کرتا ہے، لیکن اگر یہ سکھائی ہوئی چیز پہ، سکھائی ہوئی اور تربیت پہ اثر لے لے، تربیت کا اور تعلیم کا، تو اس کا گوشت کھانا بھی حلال، یعنی اس کا شکار کیا ہوا بھی حلال۔ تو بتائیے اگر انسان تربیت کا اثر لے لے، تعلیم کا اثر لے لے، تو اللہ کے ہاں اس کا کتنا مقام ہو جائے گا، اس کا کتنا مرتبہ ہو جائے گا۔ پھر ایمان والوں کو تلقین فرمائی اللہ کے دربار میں حاضری سے پہلے طہارت، وضو، غسل، اس کے احکامات کا تذکرہ، اور اگر ان چیزوں کا استعمال ممکن نہ ہو تو تیمم، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، اللہ کی نے بہت نعمتیں دے رکھی ہیں۔ پھر اللہ نے جو قومیں موسیٰ علیہ السلام کو قوم کی نعمتوں کو نوازا، اس کا تذکرہ فرمایا، لیکن اس قوم نے حد درجے احسان فراموشی، نہ شکری کا معاملہ کیا، اللہ کے کلام میں تعریف کرنے لگے، اور یہی حال عیسائیوں کا تھا۔ انہوں نے بھی اللہ کی کتاب کو بدل ڈالا، آپس میں تقسیم ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے۔ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو قوموں کو سب سے پہلی سزا یہ ملتی ہے کہ وہ باہم دستے گریبان ہوتے۔ گناہوں کی ایک بڑی سزا جو اس دنیا میں ملتی ہے، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، جہاں گناہ ہوں گے وہاں عداوتیں ہوں گی، جھونپڑی یا کوٹھی جہاں کھلی اللہ کی نافرمانی ہوگی ان گھروں سے محبت رخصت ہو جاتی، اس سوسائٹی اور معاشرے میں تقسیم در تقسیم ہونے لگتا ہے۔ گناہوں کی ایک دنیا میں سزا ملتی ہے، آپس کا اتفاق اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور آپس کا افتراق اور اختلاف یہ اللہ کی عذاب کی ایک صورت ہے، اللہ کی ناراضگی کی شکل ہے۔ تو ان کے اندر بھی تقسیم در تقسیم ہونے لگا، اتنی برائیوں کا ارتکاب بھی کرتے تھے اور غلط فہمی کا شکار تھے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے، ہم اللہ کی اولاد ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے انہیں پھر عذاب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انتہائی بے ادبی کا مظاہرہ کرنے لگی اور کہنے لگی آپ جائیں، آپ کا رب جانے، ہم آپ کے ساتھ ارض مقدس میں نہیں جا سکتے، جب تک کہ وہاں وہ جنگجو قوم وہاں سے نکلے گی نہیں ہم وہاں نہیں جا سکتے، آپ لڑیں اور آپ کی قوم
آپ کا رب جانے۔ پھر اللہ رب العزت نے قابیل اور حابیل کا تذکرہ فرمایا، جو زمین پر سب سے اس دنیا میں سب سے پہلا قتل ہوا۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دی۔ حسد، مفادات بھائیوں کو بھی ایک دوسرے قاتل بنا دیتی ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اور زمین پہ یہ پہلی لاش تھی، پہلا قتل تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کو دفن کیسے کروں۔ کوا آیا، اس نے کوا ایک مردار کو زمین میں جب زمین کی مٹی کے اندر جب اسے رکھا تو اسے شرمندگی ہوئی کہ مجھ سے تو یہ کوا ہی اچھا، اس کو اتنی عقل ہے کہ مردے کو کیسے دفن کرتے۔ اللہ کی طرف سے قانون آیا، اور اللہ نے قانون بتایا کہ دیکھو قصاص ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے میں کان۔ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا، ایسا ساری انسانیت کو قتل کیا، اتنا بڑا جرم ہے۔ اور ساتھ باغی اور فسادی اور ڈاکو، اس کی سزا کا تذکرہ فرمایا۔ چور کے ہاتھ کاٹا جائے گا، مرد ہو یا عورت۔ وساری کو تو فقط ہوا ہی دیا ہوا، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے حد ہے۔ اللہ کی یہ حد نافذ ہو جائے تو بہت ساروں کی جان و مال کی حفاظت ہو جائے۔ اللہ کے قانون کے اندر تو بڑی حکمت ہے، اور اس میں انسانیت کے لیے اس میں بڑا بھلا ہے۔ آج مغرب کے بنائے ہوئے ضابطے تو دنیا کی اسلامی ریاستوں میں موجود ہیں، لیکن اللہ کے قوانین مسلمانوں کے ہاں بھی آج رائج نہیں ہے، جس کی وجہ سے بدامنی کی انتہا ہے۔ پھر بتایا اللہ کا کلام قرآن مجید، یہ تو تورات اور انجیل کی سچائی کا بھی محافظ ہے۔ جو اس کے اندر سچے مضامین ہیں، قرآن ان کی بھی تصدیق کرتا۔ پھر ایمان والوں کو تلقین فرمائی، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، وہ آپس میں تمہارے مقابلے میں ایک ہیں، معاشی لحاظ سے اور جغرافی لحاظ سے کفار میں کتنا ہی آپس میں اختلاف کیوں نہ ہو، لیکن اسلام اور مسلمان کے مقابلے میں سب متحد ہیں۔ فرمایا جن کے دلوں کے اندر روگ ہے اور نفاق کا مرض ہے، وہ یہود و نصارہ کے قریب ہوتے۔ جب ان سے دوستیاں اور محبتیں ہوتی ہیں تو پھر مسلمانوں میں ارتداد شروع ہو جاتا ہے، مسلمانوں میں ارتداد شروع ہو جاتا ہے کہ مسلمان پیدا ہوئے اور مرے کفر پر، پیدا مسلمانوں کے گھر ہوئی ہے اور خاتمہ کفر پر ہوا۔ جب کفار سے دوستیاں اور دلی تعلقات بڑھتے ہیں تو پھر مسلمانوں میں ارتداد شروع ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے اولاد کافر بنے لگتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کفر کی بڑی گندگی پیش کی ہے۔ فرمایا کفر کیا ہے؟ نجاست ہے، نجاست۔ اولئک ہم شر البریہ، روئے زمین کی بدترین مخلوق ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کفر اور شرک کی نجاست ہے۔ یہ نفرت اس لیے ڈالی گئی کہ تاکہ مسلمانوں میں کہیں ایسا نہ ہو کوئی اولاد کافر بن جائے۔ فرمایا اگر کوئی آدمی مرتد ہوتا تو ہو، اللہ تعالیٰ ایسوں کو کھڑا کریں گے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے نرم اور مسلمانوں کے لیے متواضع اور خیر خواہ، اور کفر کے مقابلے میں سخت، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں، اللہ ایسا کھڑا کر دیں گے۔ فرمایا تمہاری دوستیاں کفار سے نہیں ایمان والوں سے ہونی چاہیے، اور ایسی لوگ ہی اللہ کے پیارے ہیں اور یہی غالب آتے ہیں۔ پھر ایمان والوں کو غیرت دلائی کہ تم ان سے دوستیاں کیسے کرتے ہو جو تمہارے دین سے مذاق اڑاتے، اور تمہارے ساتھ وہ دشمنی اس لیے کرتے کہ تم ایمان والے ہو۔ دنیا میں سب کے حقوق ہیں، جانوروں کے اور کتے اور بلیوں کی بھی حقوق ہے، اگر نہیں ہے تو مسلمانوں کے نہیں، چاہے وہ یمن ہے، چاہے وہ شام ہے، چاہے وہ لیبیا ہے، چاہے وہ عراق ہے، اور چاہے آج وہ غزہ اور فلسطین ہے، سب کے حقوق ہیں، دنیا اس کی آوازیں اٹھاتی ہے،
دنیا اس پہ چیختی اور چلاتی، اگر نہیں ہے تو مسلمان کی نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس لیے اس کے حقوق نہیں ہے۔ فرمایا یہ دشمنیاں مسلمانوں سے اس لیے کرتے ہیں کہ مسلمان ایمان والا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے اپنے رسول سے کہا تم اللہ میرا پیغام پہنچاتے رہو، میرے ہاں یہود و نصارہ جو بھی ایمان لے کے آئے گا اس کے لیے بہترین اجر ہے، اور اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، اس کے لیے بہترین انعام ہے۔ پھر عیسائیوں کا غلط عقیدہ کہ خدا ایک نہیں ہے، تین ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ، اور تینوں مل کر اللہ کی ذات بنتی ہے۔ فرمایا یہ گمراہی ہے۔ حضرت صدیق، حضرت مریم تو اللہ کی پیاری بندی ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کے بیٹے ہیں، وَأُمُّهُ صدیقہ، دونوں کھاتے پیتے ہیں، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بنائے ان دونوں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ لعنت فرمائی، ان کو اپنی رحمت سے محروم فرمایا، اور رحمت سے محروم اس لیے فرمایا کہ وہ برائیاں دیکھتے تھے اور برائیوں سے روکتے نہیں تھے۔ مسلمانوں کو ہدایت فرمائی، پیغام دیا کہ اگر تم بھی اپنے ہاں برائیاں دیکھو گے اور برائی روک سکتے اور پھر بھی نہیں روکو گے، تم بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گے۔ صرف گناہ سے بچنا کافی نہیں ہے، گناہ سے روکنا بھی ضروری ہے، جتنا اختیار میں۔ یہ جو جملہ آتا ہے نا کہ میاں اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، نہ تمہاری قبر تمہارا بیٹا خراب کر سکتا ہے، تمہاری قبر تمہاری بیوی خراب کر سکتی ہے، تمہاری قبر تمہاری اولاد خراب کر سکتی ہے، اس لیے کہ تم ان کے ذمہ دار ہو، اللہ نے تمہیں ان کا ذمہ دار بنایا ہے۔ تو صرف برائی سے رکنا کافی نہیں، برائیوں سے روکنا بھی ضروری ہے، جہاں اختیار ہے، جہاں قدرت ہے، جہاں تمہاری بات سنی جاتی ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت اس لیے ہوئی، اللہ کی رحمت سے محروم اس لیے ہوئے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، برائیوں سے نہیں روکتے تھے، انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، انہی کے ساتھ کھاتے پیتے۔ فرمایا مسلمانوں کے ساتھ دشمنیوں میں سب سے آگے یہودی اور مشرک ہے، یہ مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے آگے، جیسے ہندو اور آج کا یہودی۔ دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہودی اور مشرک اکٹھے ہیں، اور آج وہ عیسائی نہیں جس کے دل میں مسلمانوں کے لیے خیرخواہی ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ آج کا عیسائی نہ رہا، وہ یہودیوں کے زیر اثر ہے، وہ مشرکوں کے زیر اثر ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، سب سے زیادہ آپ مسلمانوں کے دشمنی دیکھیں گے وہ یہودیوں میں دیکھیں گے اور مشرکوں میں دیکھیں گے، اور جو عیسائی اپنے صحیح عقیدے اور مذہب پر ہو، اپنی آسمانی کتاب پر عمل پیرا ہو، اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ ہوگا۔ اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العزت اپنے پیغام پہ صحیح طور پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ الحمد للہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 7ویں پارے سے ہوا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، کچھ اہل کتاب میں سے حق شناس بھی ہوتے ہیں، حق پرست بھی ہوتے ہیں۔ حبشہ کا شاہ حبشہ عیسائی تھا، اہل کتاب تھا، حق شناس تھا، حق پرست تھا۔ کچھ اہل کتاب میں سچائی کو قبول کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ان کا تذکرہ فرمایا جب مسلمان وہاں تشریف لے گئے، ہجرت کی، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے امیر تھے، تو مشرکین مکہ پیچھے سے آئے کہ انہیں جلا وطن کر دو اپنے ملک سے۔ شاہ حبشہ سے کہا، حبشہ کے بادشاہ سے کہا، اس نے کہا ان مسلمانوں کو بلاؤ جن کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو، میں ان سے پوچھوں، تھوڑا ان سے تعارف لوں
حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، سورہ مریم سنائی۔ جب سورہ مریم سنائی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس نے صاف کہہ دیا میں انہیں جلا وطن نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سن رکھا تھا، یہ عیسائی بادشاہ ہے، ظلم کرتا بھی نہیں ہے اور ظلم کرنے بھی نہیں دیتا، اور پھر اسی کا نتیجہ نکلا، آخرکار یہ شخص مسلمان ہوا، اور اس کی رعایا کے بہت سارے لوگ بھی اسلام انہوں نے قبول کیا۔ تو اسی کا تذکرہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن سنتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ واقعی قرآن کی تاثیر تو یہی ہے، اللہ ہمیں بھی ایسا دل نصیب فرما دے اور ایسی خشیت نصیب فرما دے کہ قرآن کی یہ تاثیر اللہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں عطا فرمائے۔ قرآن تو واقعی ایسی چیز ہے، لیکن جب دل بہت زیادہ زنگ آلود ہو جاتا ہے اور اس کے اندر بہت ساری شہوت کی گندگیاں ہوتی ہیں تو پھر آدمی قرآن کا وہ مزہ نہیں دے پاتا جو اصل قرآن کی تاثیر ہے، ورنہ قرآن میں یہ تاثیر موجود ہے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا، پھر ساتھ بتایا کہ حلال حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ جن چیزوں کو اللہ حلال کر دے کسی کے لیے جائز نہیں ہے، یہ کوئی پرہیزگاری نہیں ہے اور یہ کوئی تقوی نہیں ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دے اور ان کو استعمال کرنے سے اپنے آپ کو روک لے۔ اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہیں، ہاں جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے یہ بھی اللہ کو اختیار ہے، اس سے پرہیز کرنا تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ پھر قسموں کی قسمیں ذکر فرمائی اور ان کا کفارہ ذکر فرمایا۔ ایک قسم تو لغو ہوتی ہے، لغو قسم یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے خیال میں ایک بات سچ تھی اور اس پر قسم کھائی لیکن ایسا تھا نہیں، حقیقت کے خلاف تھا، یہ لغو ہے، اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے۔ دوسری صورت قسم کی ہے کہ آدمی یوں قسم کھائے کسی مستقبل کے کسی کام کے ہونے پر، کرنے پر کوئی وعدہ قسم کھائے اور پھر اس قسم کو پورا نہ کرے تو اس قسم کا کفارہ ہے، اس قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر شراب اور جوا اور بت اور یہ گندگیاں، فرمایا یہ شیطانی گندگیاں ہیں، یہ شیطانی کام ہے، اس سے دلوں میں عداوت پیدا ہوتی ہے، دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، بغض پیدا ہوتا ہے۔ ان گندگیوں سے دور رہو، ان گندگیوں سے دور رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، شراب پینے والا ایسا اللہ کے ہاں مجرم ہے جیسے بتوں کی پوجا کرنے والا مجرم۔ شراب پینے والا اللہ کا ایسا مجرم ہے جیسے بتوں کی پوجا کرنے والا اللہ کا مجرم ہے۔ اس سے فرمایا شارب الخمر کعابد الوثن، شراب کا پینے والا جیسے بتوں کی پوجا کرنے والا ہے۔ کبھی تصور بھی نہیں تھا مسلمان بھی شرابی ہو سکتے، لیکن اب تو یہ اسٹیٹس بن گیا ہے، اب تو یہ اسٹیٹس بنا گیا ہے۔ اوپر اونچی محفلوں کا معیار یہ ہے کہ وہاں شراب ہو، بڑی ہوٹلوں کا معیار یہی ہے کہ شراب ہو، یہ تو اب اسٹیٹس بن گیا ہے۔ تو مسلمانوں میں کبھی تصور نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، ام الخبائث ہے، تمام گندگیوں کی ماں ہے یہ۔ اور جب آدمی شرابی ہوتا ہے تو اسے اپنی ماں بہن بیٹی کا بھی تمیز باقی نہیں رہتی، اپنے رشتوں کی بھی تمیز باقی نہیں رہتی۔ اللہ اس گندگی سے ہمیں اور مسلمان قوم کو اور مسلمان بچے بچیوں کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا یہ ایسا ہے جیسے پوجا کرنا، اور وہ بھی بت کی پوجا کرنا ہے، اس کی مذمت فرمائی۔ پھر فرمایا احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے، خشکی کا شکار نہیں کر سکتے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ ہاں بحری شکار ہو وہ کر سکتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ بیت اللہ کی عظمت کا تذکرہ فرمایا۔ بیت اللہ کی یہ شان ہے کہ اس کے اطراف کا ایک بڑا حصہ کو بھی حرم کہا جاتا، حرم کہا جاتا، حرمت والی جگہ۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے بیت اللہ ایسی حرمت والی اور ایسی امن کی جگہ ہے کہ میرے باپ کا قاتل خطاب بھی اگر بیت اللہ میں قتل کر کے حرم میں داخل ہو جائے تو میں اس کو قتل نہیں کروں گا جب تک کہ وہ حرم سے نکل نہ جائے، جب تک کہ وہ حرم سے نکل نہ جائے، اس لیے کہ امن کی زمین ہے، حرمت کی زمین ہے۔
احترام کی زمین ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اہل ایمان کو تلقین فرمائی بلا وجہ کے سوالات، بے مقصد سوالات نہ کیا کرو۔ مشرکین کا غلط نظریہ تھا کہ کچھ جانوروں کو انہوں نے غیر اللہ کے نام پہ مان رکھا تھا اور ان کے نام بھی تجویز کر رکھے تھے، صاحبہ، وسیلہ، ایسے نام، اور یہ انہوں نے نظریہ بنا رکھا تھا کہ ہم انہیں نہیں کھا سکتے، ہم ان سے استفادہ نہیں کر سکتے، ہم ان سے نفع نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اسلام میں ایسی کوئی حرمت نہیں ہے، دین میں ایسی کوئی حرمت نہیں ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا کوئی آدمی دنیا سے جانے لگے اور اسے موت کے آثار نظر آنے لگے تو کچھ امور زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں وصیت کرنی پڑتی ہے، کسی کا حق اس پہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ اس کا معاملہ ہوتا ہے، کسی کی ذمہ داری اس کے سپرد ہوتی ہے، تو ایسے موقع پہ وصیت کر لے، اور وصیت کے موقع پہ کچھ گواہ بھی بنا لے تاکہ بعد میں اختلاف نہ ہو اور غلط بیانی سے کوئی آدمی کام نہ لے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قیامت کا تذکرہ ہے، اور قیامت میں سوال ہوگا، اور سب سے پہلے اللہ کے پیغمبروں سے سوال ہوگا کہ تم نے میرا پیغام پہنچایا اور لوگوں نے اس کا کیا جواب دیا، اور خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ نے ان پہ احسانات فرمائے تھے، اللہ ان احسانات کا تذکرہ فرمائیں گے، معجزے دیے تھے اور تمہیں اللہ نے ہمیں عزت بخشی تھی، اور ایک مرتبہ تمہاری قوم نے تم سے مطالبہ کیا کہ اللہ آسمان سے کھانوں کا دسترخوان بھیج دے، مائدہ، اس سورت کا نام مائدہ ہے، دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں۔ آپ کی قوم نے یہ آرزو کی اور آپ سے مطالبہ کیا، ہم نے آپ کے لیے آسمان سے کھانوں کا سجا کھانوں سے بھرا دسترخوان زمین پہ اتار دیا اور یہ ساری نعمتیں تمہیں عطا فرما دی، کیا تم نے اس قوم کو یہ کہا تھا کہ وہ تمہاری اور تمہاری ماں کی پرستش کرے اور عبادت کرے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے اللہ، میری کیا مجال ہے کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے، اے اللہ میں نے تو انہیں تیری وحدانیت کا سبق دیا ہے کہ تیرے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، لیکن یہ نہیں مانے، اب آپ کی مرضی ہے، معاف کر دیں یا عذاب دیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جہاں سچوں کی سچائی کام آئے گی، عقیدہ سچا، نظریہ سچا، عمل سچا، قول سچا، آج سچوں کی سچائی کام آئے گی اور اللہ اس پہ انہیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ پھر سورہ انعام کا تذکرہ ہے جس میں شروع میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی بڑائی ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کرنے والا، ایک مقرر حد تک پیدا کرنے والا، اور پھر موت آنی ہے اور موت کے بعد ایک نئی زندگی ہے۔ اور میں زمین پہ چل پڑ کے تو دیکھو جنہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا ان کا انجام کیا ہوا۔ یہ کہتے ہیں اے نبی ہم تیری مان لیتے لیکن تو ہم جیسا انسان ہے، الیاذ باللہ۔ فرمایا اگر میں فرشتہ بھیج دیتا تو پھر کہتے ہم فرشتے کی پیروی کیسے کریں، ہم فرشتوں کی نقل کیسے اتارے، ہم تو اگر میں نبی کو بھی انسانی شکل کے بجائے فرشتوں کی شکل میں بھیجتا، جب بھی یہ ضدی لوگ اور متکبر لوگ انکار کرتے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے، اور اللہ نے جو مسلمانوں کو ایک عقیدہ دیا ہے، عقیدہ کیا ہے؟ ایک انقلابی عقیدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے سارے حالات ہیں، اگر اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، بچا کوئی نہیں سکتا، اور اللہ رب العزت دینے پہ آ جائے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، کوئی میرا بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ ایسا انقلابی عقیدہ ہے جو آدمی کو ساری دنیا سے بے نیاز کرتا ہے اور ایک اللہ کے در کا محتاج بناتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ پکڑنے پہ آئے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اللہ بچانے پہ آئے کوئی نہیں پکڑ سکتا، کوئی بندش نہیں کر سکتا بھائی اگر اللہ نہ چاہے، اور کوئی بندش نہیں ہٹا سکتا اگر اللہ نہ چاہے تو۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، غالب ذات وہی ہے۔ یہ عقیدہ اندر آ جائے، آدمی در در پہ ٹھوکریں نہ کھائے اور در در پہ سر نہ مارے اور غیر اللہ کے سامنے نظر و نیاز نہ کرے، اس اللہ کو راضی کرے گا جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ بتایا اس سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور اللہ کے بارے میں بہتان باندھتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا انہیں اللہ کی دعوت دی گئی، انکار کیا، لیکن جب جہنم کی آگ پہ کھڑے ہوں گے
تو کہا جائے گا اب مانتے ہو؟ کہیں گے اے اللہ واپس لوٹا دے، تم تو سمجھے تھے کہ بس یہی زندگی ہے، کوئی مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، تم تو یہی سمجھے تھے یہی زندگی ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ اللہ کریم کہہ رہا ہے یہ زندگی تو کھیل تماشا ہے۔ جیسے بچہ سمندر کے کنارے ریت کے اندر پاؤں رکھتا ہے، گھر بناتا ہے، پھر اس کو توڑ دیتا ہے، پھر گھر بناتا ہے، پھر توڑ دیتا ہے۔ فرمایا دنیا تو ایسے ہی کھیل تماشا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کہیں گھر میں آبادی ہے کہیں گھر اجڑ رہا ہے، کہیں گھر میں ویرانی ہے کہیں آبادی ہے۔ یہ دنیا تو ایسے ہی تماشا ہے، گھر تو وہ ہے، زندگی تو وہ ہے، ہمیشہ کی زندگی تو وہ ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا اللہ اپنے رسول بھیجتا ہے، حق سچ کا پیغام دے کر بھیجتے ہیں، اور پھر لوگوں کو تنبیہ کر کے پکڑتے بھی ہیں، شاید لوگ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ ان پر حالات بھی آتے ہیں، شاید اپنی غلطیوں پہ ندامت آ جائے۔ پھر اللہ کا ایک انداز اور بھی ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر قسم کے دروازے کھول دیتے ہیں، خوشحالی کے دروازے کھول جاتے ہیں، فراوانی کے دروازے، ہے اللہ کا نافرمان سارے دروازے کھل جاتے ہیں، خوب مل رہا ہوتا ہے، خوب مل رہا ہوتا ہے، آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ ایسی پکڑ فرماتے ہیں کہ توبہ کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ ہاں میرے عزیزوں، گناہوں کی زندگی ہو، گناہوں کی زندگی ہو اور دنیا میں ترقی ہو رہی ہو، یہ بہت خطرے کی بات۔ گناہوں کی زندگی ہو اور پھر اللہ اور دے رہا، یہ بڑے خطرے کی بات ہے، یہ ڈھیل ہے، یہ استدراج ہے۔ اور ایک ایمان والا ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، پھر آزمائش میں یہ خطرے کی بات نہیں، اللہ اس کی بھول چوک بھی اس آزمائش کے ذریعے معاف کرنا چاہتا ہے اور اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ دینا چاہتا ہے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا بار بار اللہ کی طرف سے تنبیہ آتی ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو تلقین فرمائی، جہاں ایسی باتیں ہو رہی ہوں جس میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ایسی صحبت میں نہ بیٹھو، ایسی صحبت میں نہ بیٹھو جہاں دین تمہارا خراب ہو رہا ہے، یا دین کے بارے میں شک و شبہات پیدا ہو رہی ہیں، یا دین کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اپنے آپ کو ایسی صحبت سے بچاؤ۔ لیکن آج ہمارے بچے بچیاں جن تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں وہاں کافر تو نہیں بنتے، لیکن انہیں مسلمان بھی اسلام پر بھی اعتماد باقی نہیں رہتا، بدقسمتی سے انہیں اسلام پر بھی اعتماد باقی نہیں رہتا۔ ایسے شکوک ڈالے جاتے ہیں، ایسی غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں، ایسی دین کی بنیادی چیزوں کے بارے میں بد اعتماد کیا جاتا ہے، حدیث پہ ایمان چلا جاتا ہے، حدیث پہ ایمان نہیں، حدیث پہ ایمان نہیں ہے، قبر کی زندگی پر ایمان نہیں ہے، معجزات پر ایمان نہیں ہے۔ تو ایسی غلط صحبت سے جس سے مسلمانوں کا دین خراب ہو، اس سے روکا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا، آپ کی پیدائش ایسے گھر میں ہوئی جہاں بتوں کے مجاور بت بنایا کرتے تھے، بیچا کرتے تھے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو توحید کا عقیدہ اور توحید کا علمبردار بنایا۔ قوم پیچھے بڑھ گئی، سمجھایا، سورج چاند دیکھا، فرمایا یہ خدا ہے، وہ تو غروب ہو جاتا ہے، سورج دیکھا یہ بھی غروب ہو گیا، فرمایا یہ خدا نہیں ہے جو آئے اور چلا جائے، میری ذات اللہ کی ذات تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ فرمایا ایمان اسی کا قابل قبول ہے جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو، جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، ایسے ہی شخص جہنم سے امن میں ہے اور ایسے ہی شخص ہدایت میں ہے۔ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تفصیل ہے، کئی سارے نبیوں کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا وہ سب توحید کے علمبردار تھے، وہ سب توحید کے جس پہ راہرو تھے، توحید پہ چلنے والے تھے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی کتاب قرآن ہے، یہ ساری آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، سچے مضامین کی تصدیق کرنے والی ہے۔ قیامت کا تذکرہ ہے، جیسے انسان ماں کے پیٹ سے اکیلے آیا، قبر سے بھی اکیلے اٹھے گا، قبر سے بھی اکیلے اٹھے گا، اور اللہ کی قدرت ہے، اس کے لیے یہ سارا نظام دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھتے نہیں کس طریقے سے گٹلی کے اندر سے اللہ درخت پیدا کرتا ہے، کس طریقے سے دانے کے اندر سے اللہ رب العزت سبحان اللہ پوشے پیدا کرتا ہے۔ یہ کون ذات ہے زمین کے اندر سلیقے سے گٹلی کے اندر گٹلی کو پھاڑے، دانے کو پھاڑے، اس میں کومپل نکالے
اور پھر کومپل کی گرم سرد ہواؤں میں حفاظت کرے، پھر اسے پروان چڑھائے اور پھر اس کے اندر پھل ڈالے اور ذائقہ پیدا کرے اور رنگت ڈالے، ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس اللہ کی قدرت اسی کی شان ہے، اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے۔ فرمایا زمین ایک ہے، کھاد ایک ہے، پانی ایک ہے، لیکن آنے والے پھلوں کی ذائقے بھی مختلف ہے، رنگت بھی مختلف ہے، سائز بھی مختلف، رنگت بھی مختلف، ذائقے بھی مختلف ہیں۔ کھاد ایک ہے، پانی ایک ہے، زمین ایک ہے، محنت ایک جیسی ہے۔ یہ کون ذات ہے جو رنگت بھرتا ہے، ذائقے ڈالتا ہے، سائز بناتا ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا تم نے اللہ کو پہچانا نہیں، اس لیے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ وہ ذات تو وہ ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، تم اسے اس دنیا میں نہیں پا سکتے، لیکن اللہ تمہیں دیکھ لیتا ہے، اللہ تمہارے ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اس کی بڑائی، اس کا عظمت کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا مشرکوں کے نام نہاد خداؤں کو بھی گالی مت دو، مشرکوں کے نام نہاد خداؤں کو بھی گالی نہ دو، اس لیے کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے تمہارے سچے خدا کو گالی دے، تمہارے سچے رب کو برا بھلا کہیں گے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا جب تکبر ہوتا ہے اور عناد ہوتا ہے، اللہ ان کے دلوں کو ہدایت سے پلٹ دیتا ہے، وہ اندھے بہرے ہو جاتے ہیں، سچ دیکھتے ہیں، دلائل دیکھتے ہیں، معجزے دیکھتے ہیں، حق دیکھتے ہیں، قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے دل پلٹ چکے ہیں ان کے اندر کی گندگی کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ہدایت کی زندگی دے اور ہدایت پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔